ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے معبود لوگوں کے، اے میرے معبود، اے لوگوں کے معبود، اے پوری دنیا کے معبود، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک بات سمجھیے، پوری دنیا کے معبود اور ایک گھر کا معبود جو لوگوں نے بنا رکھا، میں نہیں کہتی، جو لوگوں نے بنا رکھا اپنی گلی کوچوں میں، فلاں کرنے والا، فلاں حفاظت والا، فلاں سمجھنے والا، فلاں بچانے والا، فلاں اولاد دینے والا، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں یا پوری دنیا کا معبود کچھ کر سکتے ہیں؟ عقل سمجھتی ہے اس بات کو کہ نہیں، کہ جو زیادہ کو کنٹرول کیا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا جو صرف ایک فیملی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ نہیں، جو زیادہ کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ مجھے برے وسوسات سے بچا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہی ہمارے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ ہمارے گمان کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ کا گمان اللہ سے اچھا ہے تو اللہ آپ سے اچھا کرے گا، آپ کا گمان اللہ سے برا ہے تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ سے گمان اچھا رکھیے، برا نہ رکھیے۔ سستی بڑھ گئی ہے یا بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں تو یہ مت کہا کرے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ وسوسات جو شیطان کے ہے نا ان سے بچیے۔ شیطان کے جو وسوسات ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس گندا جن ہے، گندا جن ہے، اس کے وسوسوں سے بچے۔ اپنے دل میں گندے وسوسے آنے سے بچائے، وسوسات آنے نہ دے اپنے دل میں گندے۔ جب آ جاتے ہیں وہ آپ کے خیالات بن جاتے ہیں، آپ کے خیالات آپ کی سوچ بن جاتی ہے، آپ کی سوچ آپ کی نیت، ذہن، ارادہ بن جاتا ہے، آپ جو کرتے ہو پھر اپنی سوچ کے مطابق۔ تو سب سے پہلے ان شیاطین کو، ان جنات کو اپنے آپ سے دور کیا کریں، ان خیالات کو، برے وسوسات کو اپنے آپ سے دور کیا کریں۔ جیسے ہی آپ کے وسوسات دور ہوں گے ویسے ہی آپ کا جینا آسان ہو جائے گا۔ جتنا اپنے وسوسوں کو اپنے پہ ہیوی کرو گے اتنے جنات، اتنے شیاطین، اتنا ہی آپ کا برا حال ہو جائے۔ من شر الوسواس الخناس، اس کو بھی بار بار دہرایا کریں۔ اگر برے خیالات آ رہے نا، مثال کے طور پہ بچہ بیمار ہو گیا، جاری نہیں بیماری، برا پتہ نہیں فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا، فوراً سے یہ صورتیں پڑھ کے اس کو دم کریں۔ ہم لوگ تو ڈاکٹروں کے پاس پہلے جاتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا اللہ کے نبی جب کچھ ہوتا تھا پہلے دم کرتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے دونوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے کھیل رہے تھے، یکدم سے رونا شروع کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیا ہوا، یہ دونوں رونے کیوں لگے؟ جب آپ پریشان ہو گئے تو جبرائیل آپ کے پاس آیا اور آپ کو ایک دم بتایا۔ کیا دم بتایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے نبی ان کلمات کے ساتھ اپنے نواسوں کو دم کیجئے۔ آپ نے دم کیا، وہ بچے جو رونے لگے سے یکدم سے وہ کھیلنے لگے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ یعنی نظر لگ سکتی ہے، اور نظر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زیادہ موتیں ہوگی تو وہ نظر بد سے ہوگی۔ کس سے ہوں گی؟ نظر بد سے۔ لہٰذا نظر بد سے بچنے کا مطلب کڑے چوڑیاں نہیں، گلے میں تعویذ نہیں، یہ ٹوٹ سکتے ہیں، یہ گر سکتے ہیں، ان کا عمل ختم ہو سکتا ہے۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ وہی دعا ہے جو میں نے بتائی ہے، بسم اللہ الذی ولی، اور سورۃ الناس، سورہ فلق ہے، یہ آپ پڑھیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے گا۔ اور آپ یہ دعا پڑھ لیں، بڑی جامع دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے، آپ پڑھیں اس کو 21 بار پڑھیں، 41 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، 1 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، 41 دن پڑھیں، 11 دن پڑھیں، پڑھتے رہیں۔ ڈاکٹر کی دوائی بھی تو کتنے کتنے مہینے کھاتے ہیں ہم، ڈاکٹر نے کہا مقدار بڑھا دے، بڑھا دیتے ہو، ابھی رام نہیں آیا اور بڑھا دو، پھر بڑھا دیتے ہو۔ تو اللہ نے جو آپ کو بیماری لگائی ہے اللہ کے حکم سے لگی ہے، تو اس کی شفا کے لیے اگر آپ پہلے دم کرتے ہو آرام نہیں آ رہا تو پھر مقدار بڑھا دو، اور بڑھا دو، اور بڑھا دو، مقدار بڑھائی جاؤ، اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔
لیکن اس کا در چھوڑ کے در کے سوالی نہیں بننا۔ ایک بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، جو اپنے دربار پہ رکھے ہوئے گلے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ آپ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حفاظت کی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر سمجھے تو ایک ہی بات کافی ہے، نہ سمجھے تو پورا قرآن پڑھ لیں، جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ تھا جو ہم نے پڑھا۔ جو ہم نے پورے دورے قرآن میں جو بات سیکھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مان لو گے تو جنت ہے، نہیں مانو گے تو پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے، نہیں مانو گے تمہیں ختم کر دوں گا اور لے آؤں گا جو مجھے مانیں گے، جو میرا قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہمارے پاس توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا جو